بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی، تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی۔ آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا، چھوٹی سی چیز
کتنا بڑا کام کر گئی، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا، پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا، ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی، ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی۔ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، دیکھا ہے میں نے جب سے دیارے نبی شباب، دیکھا ہے میں نے جب سے دیارے نبی شباب، تو جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی، جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رمضان اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج تیسرا روزہ ہے اور آج یوم وصال ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اس لیے آج کا پروگرام ہم نے آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کے فضائل پر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ دختر رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بزبان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب، مولا کائنات علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ مادر سرداران جنت، امام المسلمین، سید الشہداء، امام حسن و حسین علیہم السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ امت کی ماں ہیں۔ سیدۃ النساء، بطول، محدثہ، ام ابیہا، معظمہ وغیرہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ اہل سنت کی تفاسیر اور احادیث کے مطابق 135 آیات آپ کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہیں۔ آیہ تطہیر ہو یا سورہ دہر کی آیت نمبر 7 اور 8 ہو، سورہ کوثر ہو یا آیہ مودت ہو یا آیہ مباہلہ ہو، قرآن آپ سلام اللہ علیہ کی شان میں ناطق نظر آتا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک کی تیسری جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں،
اور دوسرا کلام مبارک ہے کہ فاطمہ میری ایک شاخ ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کی شان مبارک بہت بلند ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم اپنے مہمانوں سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں علامہ اصغر عسکری صاحب اور دوسرے مہمان ہیں علامہ حیدر علوی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ حیدر صاحب، آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آیہ تطہیر جو ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت خاتون جنت کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو بظاہر اگر دیکھیں تو اس میں اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ واہ! جب ہم آیہ تطہیر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو نجس اور پلیت ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم آیت مباہلہ پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی پنجتن پاک کے مقابلے میں آئے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بالکل ایسے۔ اور جب ہم ابیہا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ سیدہ کائنات اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زوجہ اپنے شوہر کے ایمان کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ سیدہ اس شوہر کے ایمان کی تکمیل کا سبب بن رہی ہیں جو کل ایمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں بچوں کی جنت ہوتی ہے، سیدہ کائنات کے قدموں میں ان شہزادوں کی جنت ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا جو مالک جنت ہیں، واہ واہ ان کی جنت سیدہ کائنات کے قدموں تلے ہے۔ واہ واہ۔ پروردگار ارض و سما نے قرآن حکیم میں جب یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت واہ، ویطہرکم تطہیرا، سبحان کہ اللہ۔ بے شک اللہ نے ارادہ خاص فرما لیا ہے واہ واہ۔ کہ ہر طرح کی رجس، ناپاکی اور پلیتی کو تم اہل بیت سے سے دور کرنا رکھیں۔ ہے، ٹھیک ہے۔ اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا تو کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے گھر میں موجود ہیں جی۔ اور ایک سرخ یمنی چادر اوڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کجاووں کے نشانات ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، جو کربلا کی طرف ہماری توجہ بھی کرواتی۔ جی۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں۔ جی۔ فَأَدْخَلَهَا فِيهِ، واہ، حضور نے چادر اوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر سیدہ کو داخل کر لیتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ۔ باپ اور بیٹی کا پیار تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ثم جاء علی، پھر واہ مولا علی شیر خدا آتے ہیں، سبحان اللہ۔ فَأَدْخَلَهُ فِيهِ، واہ واہ انہیں بھی اسی چادر تطہیر میں داخل فرما لیتے ہیں۔ واہ، ثم جاء الحسن، پھر مولا حسن آتے ہیں، سبحان اللہ۔ فَأَدْخَلَهُ فِيهِ، پھر انہیں بھی اسی میں داخل۔ ثم جاء الحسین، پھر مولا حسین آتے ہیں، انہیں بھی اسی چادر تطہیر میں داخل۔ سبحان اللہ۔ یہ پنجتن پاک ایک چادر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں سیدہ ام سلمہ یہ خواہش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں۔ علامہ عسکری صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہیں دونوں، یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں اتری ہیں، تو ان میں کیا پیغام ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اور نور کا مہینہ ہے، نورانی ساعتیں ہیں، نورانی لمحات ہیں، جی جی، اور جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ بھی نور کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نور علی نور کا ایک اتفاق ہے۔ جو علوی صاحب نے فرمایا ہے تطہیر کے حوالے سے، میں تھوڑا سا ایک بات آگے بڑھا کے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ جب سرکار نے چادر تطہیر کے نیچے یہ ہستیاں جمع ہو گئیں جی، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، اور پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ انہم منی و انا منہم، ایسے کہ یہ سارے مجھ سے ہیں، مجھ سے، میں ان سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آگے جبرائیل پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ من ہؤلاء تحت الکساء۔ اچھا، بات غور طلب ہے، کیا جبرائیل امین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں چادر تطہیر کے نیچے؟
تو علماء نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے کہ جبرائیل امی ایک تو سرکار کی زبان مبارک سے ان ہستیوں کے فضائل سننا چاہتے تھے، سبحان اللہ، واہ، اور جب جبرائیل امی نے پوچھا کہ یہ خدایا یہ ہستیاں کون ہیں، خدا سے پوچھا، تو پیغمبر نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ، تو یہ سب سے پہلے جس ہستی کا نام، سبحان اللہ، دیکھیں مقام میں عظمت میں پیغمبر گرام اسلام کا مرتبہ سب سے بلند ہے، پانچ الفاظ میں سے وجہ تخلیق کائنات رسول ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس نظام کائنات کو سجایا ہے، اور اگر اس کائنات کا ذرہ ذرہ جلوہ گر ہے تو وہ نور محمدی کے صدقے سے، سبحان اللہ، لیکن جب تعارف ہوا اور تو سب سے پہلے جس وہاں سے شروع کیا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، سب سے پہلے حضرت سیدہ کا نام لیا کہ سیدہ ہے اور ان کے بابا ہیں، سیدہ کے شوہر ہیں، اور سیدہ کے بیٹے حسن حسین ہیں، سبحان اللہ، یعنی ساری نسبتیں حضرت ادھر کر دی، ادھر گئی ہیں، سبحان اللہ، یعنی مرکز اہل بیت جو ہے وہ بھی حضرت سیدہ کو قرار دیا گیا ہے، مرکز طہارت بھی حضرت سیدہ ہے اور مرکز تعارف بھی حضرت سیدہ کو قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ جہاں تک سورہ دہر کی آپ نے بات کی ہے کہ واقعاً یہ ایک قصیدہ ہے وہ اہل بیت کی شان میں، اور خاص طور پہ اہل بیت میں سے بھی حضرت سیدہ کی شان میں یہ 7 نمبر 8 نمبر آیتیں نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا 7ویں آیت میں کہ یوفون بالنذر، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ نے جب حسنین شریفین مریض ہوئے تو آپ نے نظر مانی کہ یا اللہ یہ شفا یاب ہو جائیں تو میں روزے رکھوں گی، تو اس نظر کو پورا کرتے ہوئے جب پہلے دن روزے کا اہتمام ہوا اور وہ کھانا تیار ہوا افطاری کے لیے، تو اسی لمحے سائل آ جاتا، سبحان اللہ، اور وہ سائل بھی 3 دن تک آتا رہا، کبھی مسکین بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی اسیر بن کے، صحیح، اور حضرت سیدہ کے گھر میں اس کھانے کے علاوہ اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صحیح، حسنین کریمین بھی بھوکے تھے، یہ ایثار کی وہ ایسی تاریخ رقم کی ہے حضرت سیدہ نے کہ قیامت تک شاید اس کی مثال نہیں ملے گی کہ بی بی نے اپنا کھانا جو ہے وہ 3 دنوں برابر وہ سائل کو دیا، بالکل، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ سائل حضرت جبرائیل تھے جو سائل آئے، اور وہ مقام اہل بیت کو واضح کرنا تھا، خدا چاہتا تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سورہ دہر کی آیت نازل ہوئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں، خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں اطعام کرتے ہیں فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو۔ تو سورہ دہر جو ہے حقیقت میں تو پوری یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور علامہ امام فخر رازی صاحب نے یہاں ایک جملہ فرمایا ہے اسی آیت کے ذیل میں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی جتنی صورتیں جہاں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کی بات کی ہے وہاں حور العین کا تذکرہ کیا ہے، صحیح، لیکن یہ واحد سورہ دہر ہے جہاں جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے لیکن حور العین کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ تکریماً للبتول و اعظاماً للرسول، چونکہ حضرت سیدہ کی شان میں یہ سورہ دہر ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو حضرت سیدہ کی شان میں جو سورہ نازل ہوتی ہے اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ علوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ کوثر ہے تو بظاہر تو خطاب اس میں لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کوثر ہے جس کا ترجمہ ہم خیر کثیر کرتے ہیں، اس سے مراد حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو وہ مزید بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر ہے، اور مفسرین کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی، تو اس سے مراد ہے کہ حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا یہ کوثر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور جواب جو کس کے جواب میں دی ہیں کہ جو یہ ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی اولاد فوت ہو گئی، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوثر دی ان کی آل اولاد کی صورت میں، یہ جواب دینے کے لیے کہ یہ سادات کی تو ہم اتنی بڑی نسل پیدا کریں گے ان سے۔ سر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک عام ترین سوال ہے اور امت کو اس سے آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کی مثل مطالبہ کیا گیا کہ جو سب سے چھوٹی سورہ ہے
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا اس سورہ کی مثل لے آئیں یا سیدہ کی مثل لے آئیں. نہ اس سورہ کی مثل ہے کوئی، نہ سیدہ کی کوئی مثل ہو سکتا ہے. جب منافقین نے دیکھا کہ یکے بعد دیگر حضور کے فرزند دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے کہا اب تو آپ مقتون نسل ہو گئے ہیں، صبح قیامت تک اب آپ کا نام لیوا تو ہوگا ہی کوئی نہیں. صحیح. اس لیے اب آپ کا نسب تو منقطع ہو گیا ہے، اب تر ہو گئے ہیں، بے نام و نشان ہو گئے ہیں. صحیح. اور یہ ان کے ہاں ایک معمول تھا کہ بیٹا ان کی نظر میں اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ آگے نسل چلے گی. ٹھیک ہے. کہ عموماً یہی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کبیدہ خاطر ہوئے، آپ کو بھی رنجیدہ ہوئے ان کے ان بار بار کے اعتراضات پہ. تو اللہ تعالیٰ نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی تسلی کے لیے سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی وہ خیر بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں. یعنی اگر آپ دنیا کی جو بھی فضیلتیں آقا کو دی گئی ہیں ان میں کثرت تو پائی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ جواب تھا ان منافقین کو، ان کفار کو، ان معاندین کو جو حضور پہ اعتراضات کر رہے تھے، تو فرمایا کہ پہلی تفسیر سورہ کوثر کی وہ سیدہ کائنات کی صورت میں میرے آقا کے آنگن میں تشریف لائی. اب یہ سیدہ کائنات کا تشریف لانا یہ اتنا بڑا انعام خدا بندی تھا. فرمایا کہ فصل لربک وانحر، حبیب اب نفل بھی پڑھیے اور رائے خدا میں صدقہ بھی کیجئے، قربانی بھی کیجئے، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سبحان اللہ. آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. آج کوئی نہیں کہتا میں ابو جال کا بیٹا ہوں، کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے میں ابو لاب کا بیٹا ہوں. ایسے ہی ہے. اس لیے کہ وہ لوگ بھی نفرت کا استعارہ بن گئے جنہوں نے حضور سے کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں. بالکل. اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے. اب دیکھیے کہ وہاں پہلی تفسیر مولا حسن کی صورت میں ہے، دوسری تفسیر مولا حسین اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی صورت میں آگے چل کر وہ ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن جو یہ پنجتن پاک کا جو گلدستہ ہے اس میں سیدہ کائنات ایک ایسی ہستی تھی کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے آپ کو یہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ شکرانے کے طور پر آپ سر سجدے میں رکھیے اور رائے خدا میں قربانی بھی دیجئے. یعنی اتنی بڑی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں جب بی بی پاک آتی ہیں تو یہ وہ ماحول تھا جب بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں. یہ وہ وقت تھا جب عکاظ کے میلے کے اندر بیٹیوں کو بیچا جا رہا تھا. یہ وہ وقت تھا جب بھیڑ بکریوں کی طرح بچیوں کو پالا جاتا تھا، یا وہ اپنے لیے تانا سمجھتے تھے. میرے آقا کریم کھلکھلا اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے سیدہ عطا فرمائی ہیں. حضور اپنا لعاب دان گھٹی کے طور پہ عطا فرما رہے ہیں، آذان مصطفیٰ سیدہ سن رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باؤں میں کھلا رہے ہیں. اور پھر یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ قرب خاص تھا کہ 3 یا 4 سال کی عمر میں خطیبہ اسلام بن کر اللہ کی توحید کا اور بابا کی رسالت کا مقدمہ تب لڑتی ہیں جب حضور سجدے میں اور آپ کے وجود نازنین پہ اوجڑی لاد دی جاتی ہے، آپ ہٹاتی ہیں اور فرماتی ہیں بدبختوں اس لیے میرے بابا کے ساتھ مخالفت کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب ایک ہے. اب شاب ابی طالب کے اندر جب سوشل بائیکاٹ تھا تو سیدہ ننھی منی عمر ہے بظاہر، اور وہ ساری کلفتیں اور مصیبتیں آپ نے اسلام کی خاطر اور اللہ کی توحید کی خاطر برداشت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، مجھے دیکھو میں تو ام ابیہا بن کر آئی ہوں. سبحان اللہ. اتنی اپنے والد گرامی کا خیال رکھنا، اس قدر ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا، ہر ضرورت کے معاملے میں اس قدر ٹچی رہنا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ تو ام ابیہا ہو، آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے میری بھی ماں ہو. اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ وصال فرما جاتے ہیں. تو سیدہ کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص میں رہتے ہوئے، آپ کا بچپنا عمومی بچیوں کی جیسا نہیں تھا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خاص میں رہی. اور آگے چل کے جب بے حیائی یعنی آپ کہہ لیں کہ آخری درجے پر پہنچی ہوئی تھی عرب کے اندر، ویسے اس ماحول کے اندر سیدہ کائنات اپنے باپ کی عزت و ناموس بنتی ہیں، اسلام کی عزت و ناموس بنتی ہیں، خواتین کی عزت و ناموس بنتی ہیں، اور وہاں حیا کی ملکہ کہلاتی ہیں. فرشتے بھی جن سے حیا کرتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، وہ سیدہ کائنات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی پاک کو پھر وہ خطابات عطا فرمائے، وہ
وہ محبتیں عطا سبحان فرمائیں اللہ. کہ جن کے اوپر آج بھی جب تاریخ انسانی دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ صحابہ آتے تھے تو کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، جی اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. جی اور جب سیدہ آتی تھی تو حضور فرماتے تھے فدا کے امی و ابی سبحان اللہ. یا فاطمہ، واہ واہ اے واہ فاطمہ واہ. تجھ پر میرے ماں باپ سبحان قربان ہو اللہ جائیں. سبحان اللہ. واہ واہ. جی اصغر عسکری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آیا مودت کون سی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس میں تعلیم کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیے حقیقت میں آیا مودت جو ہے وہ سرکار کی جو 23 سالہ مکی و مدنی زندگی ہے، رسالت کی زندگی، جی سر. اس کا محصل اور نچوڑ ہے ماشاءاللہ. کہ چاہے وہ 13 سالہ مکی دور ہو آپ کا ہم. یا 10 سالہ مدنی دور ہو، جی اس 23 سالہ رسالت کی زحمتوں کا اجر جو سرکار نے اللہ کے حکم سے جو بیان فرمایا ہے، جی اور فرمایا کہ وہ بھی اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. اے ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، واہ واہ. یہ ساری جو میں نے تمہیں علم دیا، شعور اس کا دیا، اجر نہیں مانگتے. اس کا اجر نہیں مانگتا، واہ یہ واہ. میرا اجر میرا رب مجھے دے گا، بالکل ٹھیک. لیکن اللہ کے حکم سے ایک چیز میں مانگتا ہوں اور بس یہی مانگتا ہوں. واہ الوی صاحب بہتر جانتے ہیں عربی گرامر میں سر. جب نفی اور ما آ جائے تو وہ پھر استثناء حصر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا واہ. سوائے اس کے کہ المودۃ فی القربى کہ تم میری اہل بیت سے محبت اور سبحان محبت کر اللہ. لو. سبحان یعنی اللہ. آپ دیکھیے پروفیسر صاحب سر. کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ ٹھیک. روزہ رکھو، آپ صحیح. حج کرو، یہ صحیح. ساری عبادات ٹھیک ہیں، لیکن جو ان سب کی روح ہے وہ محبت اہل بیت ہے. واہ واہ. کہ اگر واہ. محبت اہل بیت ہے تو نماز بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک بالکل ہے، حج ٹھیک. بھی ٹھیک ہے. بالکل تو ٹھیک. سرکار نے فرمایا مودت فی القربہ، اور پھر پوچھا گیا سرکار سے یا رسول اللہ یہ قربہ کون ہے جن کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے کہا ہے فرض ہے، یہ سب پر فرض ہے. بالکل ٹھیک تو یہ ہے. کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم فاطمہ تو و علی و اولادہا. سبحان اللہ. فاطمہ ہے، حضرت واہ واہ. فاطمہ ہے، مولا علی ہے اور ان کی آل اور اولاد ہے. واہ واہ. یہ اہل بیت ہیں جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے. سبحان اور اللہ. آپ پروفیسر دیکھیے کہ اگر محبت اہل بیت، سرکار نے بہت ساری احادیث میں ایک اور حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت. سبحان اللہ. کہ ہر چیز کی ایک کوئی بنیاد بیس ہے. اور بنیاد ہوتی بالکل ہے، ٹھیک. اور ہم اہل بیت اور اسلام کی بنیاد وہ محبت اہل بیت. سبحان اللہ. پوری سبحان اسلام کی عمارت اگر کہیں بیس کر رہی ہے، کھڑی اللہ. ہے، بالکل ایسا. تو وہ محبت اہل بیت ہے. بالکل ایسا. یہ اگر بنیاد ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کھڑی ہونے والی ساری اسلام کی عمارت بھی ٹھیک ہو جائے گی. واہ. تو لہذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے سر. کہ جو اس آیا مودت میں پیغام یہی ہے جی جی. کہ ہم جڑ جائیں اس خاندان کے ساتھ، واہ واہ. آل رسول کے ساتھ جڑ سبحان جائیں. اللہ. اور سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو دنیا میں بھی جو ان کے ساتھ جڑا ہے اس کی دنیا بھی سنور گئی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور گئی ہے. بالکل تو ایسا. یہ خیر کثیر کی بات کی آپ نے، قبلہ علوی صاحب نے فرمایا جی. خیر کثیر کا، حضرت سیدہ کو جو خیر کثیر کہا گیا ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ آپ کی جو اولاد ہے جی. اس کی کثرت ہے ٹھیک ہے. کہ قیامت تک کے لیے جی. اب آپ کو دنیا کی جس کونے میں بھی جائیں آپ کو آل رسول ملے گی بالکل. اور سادات ملے گی. جی سر. ایک جو خیر کثیر کا دوسرا پہلو ہے جی سر. وہ ہے کہ اس کائنات میں خالق کی طرف سے مخلوق تک جتنا فیض، رحمتیں، برکتیں سبحان اللہ. اور یہ سب کچھ جو بٹ رہا ہے کائنات میں، یہ سرکار کے بعد جس ہستی کے ذریعے سے بٹ رہا ہے وہ حضرت سیدہ ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت سیدہ اس حوالے سے بھی خیر کثیر ہیں اور وہ خیرات جو بٹ رہی ہے خالق سے مخلوق کی طرف سے، اس کا مرکز اور محور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں. علوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ امام حاکم نے المستدرک میں ایک حدیث شریف نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری ایک شاخ ہے، تو جس سے ان کو خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ شاخ سے کیا مراد ہے سر؟ دیکھیے ہر ایک کا نسب ان کے بیٹوں سے چلتا ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے چونکہ دنیا سے
बचपन में ही रुखसत हो गए जी, तो आका करीम की जो शाख कबीले को भी कहा जाता है। ठीक है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हसब और नसब है जी, वो सैयदा कायनात के ज़रिए चला। यूं तो मौला कायनात के 18 बेटे थे, जी, लेकिन जो फातिमी सादात हैं जी, वो ही सैयद कहलवाए, वो ही सादात और आले मोहम्मद कहलाए, सही, वही अहले बैत अतहार कहलाए। सही, उन्हें ही कहा गया कि ये रसूलुल्लाह की आल औलाद हैं। सुभान, यानी ये वो मनसब था कि देखिए एक दरख्त होता है तो उसका एक तना होता है, ठीक है, तने से आप शाख को जुदा नहीं कर सकते, वाह वाह, लेकिन जितना फल है वो तने पे नहीं लगता, वो शाख पे लगता है। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिग्नल दे दिया कि ये मेरी बेटी है, इससे आगे सादात की नस्ल चलेगी सुभान और अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का मुकदमा लड़ेगी, मेरी वाह। ज़ात का मुकदमा लड़ेगी, मुझ पर नाजिल होने वाले कुरान का अलवी साहब, मुकदमा बाज़ लड़ेगी। लोग इस पे एतराज़ करते हैं अभी भी हमारे यहाँ, जो हम कलमा पढ़ने वाले हैं, कि जी नस्ल जो है वो तो बेटों से चलती है। ये अभी भी सवाल करते हैं लोग। तो इमाम साहब ने अभी हम बात कर रहे थे उनकी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, आपने तो फरमाया कि जब वो आयत मुबाहला जो है उसका वादा किया सरकार ने नजरान के ईसाइयों से, तो आपने उसमें एक बेटों का भी जिक्र है ना, तो आप फरमाते हैं कि उनसे वादा किया तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे लेके आते हैं। तो अपना उसमें जो बेटे लेके आए, हम बाकी छोड़ देते हैं, हदीस का हिस्सा जो है, सॉरी आयत का हिस्सा जो है वो इमाम हसन हुसैन है। बेशक ऐसे जी, लोगों ने कहा कि ये तो वैसे मदीना अहले मदीना के बेटे लेकर आएंगे, लेकिन हुज़ूर नबी करीम साहिब औलाद तो अपने नस्बी औलाद को लेकर जाते हैं। सही, और फिर जब सामने जाते हैं तो वो कहते हैं ये इनके चेहरे तो देखो, इनके नूरानी चेहरे, हाँ, अगर इनके मुकाबले में आए तो सुबह क़यामत तक तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वो जो एक तो नस्से कती ने कह दिया, हाँ, फिर मौला कायनात जो बाबुल इल्म है, हाँ, नबूवत के शहर के दरवाजे हैं, आप 18 बेटों में से 16 को तो अपना बेटा कहकर बुलाते थे, वाह, लेकिन जब हसनैन करीमैन को बुलाते थे तो यबन रसूल कहकर बुलाते थे कि सुभान ऐ अल्लाह, रसूल के बेटों। वाह वाह, गोया इस बात को तस्लीम किया मौला सुभान कायनात ने भी वाह, कि इन्हें अल्लाह ताला ने अपने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निस्बत दी। सुभान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तो ये फरमाया ये सैयदा मेरी शाख है। एक मकाम पे हुजूर फरमाते हैं फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे गोश्त का टुकड़ा है। जिन्होंने इन्हें गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, और जिन्होंने इन्हें खुश किया उन्होंने मैं रसूल को खुश किया। ये सैयदा जब नाराज होती है तो रब नाराज होता है, जब सैयदा खुश होती है तो रब भी खुश होता है। अब यहाँ पर हमारे उलमा ने उसमें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए कतातुल लाहम के सैयदा रसूलुल्लाह के गोश्त का टुकड़ा है। जिस तरह कुल की तौहीन हराम है, इसी तरह जुज की तौहीन हराम है। जिस तरह कुल कायनात में सबसे अफजल है, इस तरह बाद रिसालत रसूलुल्लाह का जुज भी सबसे अफजल है। इसलिए सैयदा कायनात को यानी इतनी बड़ी फजीलत मेरे आका ने अता फरमाई कि क़यामत के दिन जब सैयदा चलने लगेंगी तो रब फरमाएगा कि या अहलल माशर नक्के सूरऊसकुम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिनते मोहम्मद, कि अपने ए अहले मैशर वहाँ अंबिया भी हैं, फरिश्ते भी हैं, सारी मखलूकात हैं, असहाब हैं, का सर भी झुकाओ, आंखें भी झुका लो, क्योंकि मोहम्मद की बेटी ने गुजरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्करी साहब ये इरशाद फरमाइए कि जब भी कभी हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपसे मिलने आती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप खड़े हो जाते। तो हमने भी ये बातें पढ़ी हैं। अब हमारे जहन में एक सवाल जो है वो कभी कभी उभरता है, वालिद का औलाद के लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि मकाम वालिद का बुलंद है। जी जी, तो इसमें क्या हिकमत सर आपको समझ आती है? बहुत खूबसूरत हदीस का हवाला आप दे रहे हैं और मैं वो हदीस पूरी पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह। जिसमें कहा गया कि कुल्लमा जाअत फातिमा इंदा अबीहा। वाह। यहाँ कुल्लमा जो है अरबी ग्रामर में इसमें इस्तिमरार है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, कि अगर हज़रत सैयदा जब भी सरकार के पास आती थी, ठीक है, अगर दिन में 10 मरतबा भी बीबी आई है ना सरकार के पास, 3 काम अल्लाह के रसूल ने अंजाम दिए हैं। वाह। सबसे पहला काम कामा इलैहा अबूहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। साहब एक होता है कामा, खड़ा होना, ठीक है, मतलब कोई आ जाए मैं उसके एहतराम में अपनी जगह पे खड़ा हो जाऊं, इसको कामा कहते हैं। हाँ। लेकिन इला जब इस्तेमाल होता है ना, हाँ, इला का मतलब ये होता है कि सिर्फ खड़े नहीं होते थे सरकार, बल्कि फातिमा को आते हुए उनके इस्तकबाल के लिए चंद कदम आगे बढ़ जाते। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो सबसे पहला काम जो सरकार फरमाते थे
اور کلما جات فاطمہ، اگر دن میں بی بی 10 مرتبہ بابا کے پاس آئی ہیں تو 10 مرتبہ ہی 3 کام سرکار نے انجام دیے ہیں۔ واہ واہ، استقبال فاطمہ کے لیے رسالت کھڑی ہو کر استقبال کے لیے آگے بڑھ جاتی تھی۔ کیا بات۔ دوسرا وقبل یدیہا، اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں کا سرکار بوسہ لیتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا زیادہ فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں میں فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ کے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور تیسرا کام جو سرکار انجام دیتے تھے وہ اجلسہ فی مسندہ، جس مسند پہ سرکار خود تشریف فرما ہوتے تھے، خود کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ اتنا زیادہ استقبال، آپ نے جو سوال کیا کہ مقام والد کا زیادہ ہے ایسے ہی، تو لہذا یہ باپ کا بیٹی سے محبت و پیار والا رشتہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں بالکل ہے، ایسے، ورنہ ہر باپ کے لیے سنت ہو جاتا ہے یہ عمل کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا۔ بالکل ایسے۔ یہ مسئلہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا اور محبت کا نہیں ہے، مسئلہ اس مقام اور منصب کا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی 135 آیات میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان ہوئی ہے، جس کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شاخ فرمائیں، جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہو، ایسی ہستی کی شان بیان کرنے کا حق ادا کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں، نیشا پوری نے غرائب القرآن جلد 6 میں، تفسیر کابلی جلد 8 میں، اور مولانا شفیع عثمانی صاحب نے معارف القرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر ملنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ بالخصوص عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کی صورت میں خیر کثیر عطا فرمائی، اور سرکار کو طعنہ دینے والوں کے ابتر اور دم بریدہ ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سادات جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں وہ آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، جبکہ حضور کو طعنہ دینے والے آج ابتر ہیں اور دم بریدہ ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، یعنی اے پروردگار سادات بنی فاطمہ کے صدقے ایمان کے کلمے پر میری ظاہری زندگی کا اختتام فرمانا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔